اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 14 صفر المظفر اسلامی تاریخ۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور ان سے 3 سال بڑے تھے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دین حق کی دعوت دو، اس نے بڑا ظلم کر رکھا ہے، تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت اور قوت بیانی کو دیکھ کر ان کی نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ دونوں نے فرعون کو دین کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کے لیے تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل نے سامری جادوگر کے بہکاوے میں آ کر بچھڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو ہارون علیہ السلام پر سخت ناراض ہوئے۔ ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے قوم کو بہت سمجھایا مگر سمجھنے کے بجائے قوم مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام شروع سے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال پہلے انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کی شرکت۔ جنگ بدر کے دن ایک انصاری صحابی ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ اچانک اس انصاری نے کوڑے مارنے کی آواز سنی اور ایک گھوڑ سوار کی بھی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، آگے بڑھو۔ اس انصاری نے اپنے آگے دیکھا تو مشرک چت پڑا ہوا تھا اور اس کی ناک اور منہ پھٹ چکے تھے۔ اس انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ کہا، وہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جو ہماری مدد کے لیے آیا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں 5 نمازوں کی پابندی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ ابن خزیمہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، کتے یا گدھے کی آواز سن کر یہ دعا پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات میں کتوں کی آواز اور گدھے کی چیخ سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اس لیے کہ یہ ان شیطانوں کو دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو دودھ والی بکری یا روپے قرض دیے یا راستہ بتا دیا تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، سود خور سے جنگ کا اعلان۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو، لہٰذا ہر مسلمان کو سود سے بچنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، اہل جہنم کے جسم کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں دوزخیوں کو اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ ان میں سے ہر ایک کافر کی ایک کان کی لو اور اس کے کندھے کے درمیان 7 سال چلنے کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے چمڑے کی موٹائی 70 ہاتھ کے برابر ہوگی اور اس کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ مسند احمد، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ طب نبوی سے علاج۔ سر اور پیر کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سر میں درد کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم پچھنے لگاؤ، یعنی حجامہ کراؤ، اور جب کوئی پاؤں کے درد کی شکایت کرتا فرماتے کہ تم مہندی لگاؤ۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپ دادا کے نام سے پکارے جاؤ گے، اپنے اور اپنے باپ دادا کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے نام اچھے رکھا کرو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔